بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں 17ویں سپارے کی تلاوت کی ہے۔ اس میں سورہ انبیاء اور سورہ حج کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ انبیاء جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے، جلیل القدر انبیاء کے کچھ واقعات ذکر ہیں اس میں۔ اس صورت کی ابتدا ہی پہلی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاہیۃ قلوبهم واسروا الذین ظلموا، دل ان کے غفلت میں مبتلا ہیں، کھیل کود کے اندر۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو یوں ایسے اشارہ کر کے فرمایا کہ ایسے مبعوث کیا گیا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں اور اس کے بعد قیامت ہے، کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں تو اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فرق ہے۔ اور دوسری حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ میں جو ہے وہ عصر کے وقت آیا ہوں، مطلب جس نے صبح سے ابتدا ہوئی ہے کائنات کی تو میرا وقت جو ہے بالکل آخری ہے اور اس کے بعد غروب ہو جائے۔ ویسے بھی قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں، اور قیامت تو ویسے بھی جو بندہ فوت ہو گیا من مات فقط قامت قیامت ہو، جو بندہ فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہوگی، اور موت کا وقت تو پتہ کوئی نہیں ہے، اور ہر بندے نے مرنا ہے۔ کوئی بندہ یہاں افامت فهم الخالدون، یہاں اس وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی انسان کو اس سے پہلے ہمیشہ والی زندگی دی نہیں ہے۔ افامت فهم الخالدون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ رہیں گے جو آپ کے مخالفین ہیں؟ تو یہ لوگ بھی زندہ نہیں رہیں گے، زندہ کسی نہیں رہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، سارے لوگوں نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، تو ایک مرتبہ قوم کی ہی مصروف تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پکی قسم کھائی ہوئی تھی کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بت خانے میں گئے، سارے بت توڑ دیے، اور جو بڑا بت تھا وہ چھوڑ دیا ان کو۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حشر کون کر سکتا ہے؟ پھر آپس میں یہ کہنے لگے کہ اب ابراہیم نامی ایک نوجوان ہے، وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، یقیناً یہ اسی کا فعل ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ان سے پوچھا کہ یہ کام آپ نے کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوا ان کانوا ینطقون، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ بڑا بت تو یہ موجود ہے، اس سے پوچھ لو کس نے کی ہے، اسی کے سامنے جو کچھ ہوا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، یعنی آپس میں وہ سوچنے لگے کہ ہم تو بڑے ظالم ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو خود ہی کہنے لگے کہ یہ آپ کو پتہ ہے بولتے نہیں ہیں، تو ہم اس سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ جب یہ بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، پھر پوچھتے کیوں ہیں ان کو؟ تو انہوں نے آپس میں میٹنگ بلائی، کہا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو، یہ خدا انسانوں کی مدد کریں یا انسان خداؤں کی مدد کریں؟ قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آپس سے مشورہ کرنے لگے کہ آؤ ہم مل کے اپنے خداؤں کی مدد کریں، اور وہ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس آگ کا ذکر ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، سلامتی والا بنا دیا تھا، اس سے ابراہیم علیہ السلام کی جان بچائی تھی۔ اس طرح پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان سب کے واقعات ذکر ہیں۔ اور اسی صورت کی بالکل آخری جو ایک آیت آتی ہے آخری رکوع میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سورہ حج، اس کی جو ابتدا ہے، یہ پوری صورت اس میں قیامت کے حالات ہیں، شرک سے ممانعت ہے، اور حج کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔
ابتدا پہلی سورت کی جو ابتدائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا سخت ہے۔ جب قیامت جس دن آئے گی اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ یعنی کہ دودھ پیتا بچہ ماں کو کتنا محبوب ہوتا ہے کہ ویسے آس پاس جتنی مرضی آوازیں آتی رہیں لیکن وہ ماں جاگتی نہیں ہے۔ بچہ چھوٹی سی آواز نکالے ماں فوراً جاگ جاتی ہے، ماں اس سے غفلت میں ہوتی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کی خوفناک حالت جو ہے، ہولناک، کہ وہ ماں وہ اپنے بچے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، حاملہ عورت وہ اس کا حمل گر جائے گا۔ وتری الناس سکارى، آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگ ایسے مدہوش ہو باہر پھر رہے ہوں گے جیسے کہ نشے میں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ نشہ مدہوشی نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہے وہ بڑا سخت آئے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، اے لوگو اگر تمہیں قیامت کے بارے میں شک ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، تم پہلے اپنی تخلیق پہ تو غور کرو کہ آپ کی تخلیق میں نے کیسے کی ہے۔ آپ ایک پانی کے قطرہ، پھر 40 دن وہ جمع ہوا خون، پھر لوٹرا، پھر گوشت، اس کے بعد پھر 4 مہینے بعد جا کر اس میں روح، پھر اس میں اللہ جل شانہ شکل و صورت بناتے ہیں، پھر باہر اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں لے کر آتا ہوں۔ تو وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ تَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر میں آپ کو بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیتا ہوں۔ پھر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے اللہ اس عمر تک لے جاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ بعض اوقات انسان سب کچھ جانتا ہے جوانی میں، بڑھاپے میں پھر اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات انسان کو اپنا نام بھول جاتا ہے، بڑھاپے میں اپنے بچوں کے نام بھول جاتا ہے، اس کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں فلانا ہوں، تعارف کروانا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے اس کی، تمہیں میں نے زندگی کہاں سے دی؟ ایک پانی کے قطرے سے۔ جب وہاں سے میں زندگی دے سکتا ہوں تو پھر قیامت دوبارہ لے کر آنا، مرنے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے مشکل کون سا ہے؟ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی بھی کی ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے آپ لوگوں کو بلائیں، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ بیابان جنگل ہے، میں یہاں بلاؤں گا تو کس طرح آواز جائے گی؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کو حج کی طرف بلائیں، لوگ آئیں گے۔ تو مفہوم آتا ہے روایت کا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پہ لبیک جس روح نے کہا ہے تو وہ انشاءاللہ پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہاں پہ لے جائے، اپنا گھر مقام دکھائے۔ اور اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ قربانی کے متعلق ہے کہ تم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کو خون پہنچتا ہے، اصل چیز تمہارا تقویٰ ہے۔ وہ حالت اللہ وہ دیکھتے ہیں، اس کو وہ موجودہ حالت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزے میں اللہ تعالیٰ بھوک پیاس ان چیز کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، تقویٰ کو دیکھتے ہیں، مشکل اس کی مشقت جس طرح وہ رکھ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور سورہ حج کی جو آخری رکوع ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کو، مشرکین کو مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ یا ایھا الناس، پورے انسانیت کو، جتنے دنیا میں لوگ بستے ہیں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرنا چاہتے ہیں، فاستمعوا لہ، کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں، جن کو تم آپ مشکل کشا کہتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، جن کو تم اپنی حوائج میں پکارتے ہو، کوئی بھی ہو، آپ ان کو بت کہہ دیں، آپ ان کو جن کہہ دیں، فرشتے کہہ دیں، انسان کہہ دیں، انبیاء کہہ دیں، جن جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اللہ کے علاوہ مل کے جمع ہو جائیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ لوگ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، سارے مل جائیں اکٹھے ہو کے۔ پھر ساتھ فرماتے ہیں مکھی پیدا
کرنا تو دور کی بات ہے کہ مکھی کہاں سے پیدا کریں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان کے کھانے کے اندر سے، یہ کھانے پہ بیٹھے ہوں یہ لوگ اور کھانے سے ایک مکھی آ جائے اور دانے ایک ذرہ جو ہے ان کے کھانے سے اٹھا لے اور لے جائے، تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی کے اس منہ سے وہ ذرہ چھین لے. جب یہ لوگ اتنے بے اختیار ہیں اور بے وقت ہیں، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی کے منہ سے وہ ذرہ نہیں چھین سکتے، تو پھر ان کو سجدہ کرنا، ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اور یہ تو انتہائی بیوقوفی والی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.